بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی فضیلت کا مہینہ اور ساتھ ساتھ بہت ہی غم کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ نواسی رسول اہل بیت سارے بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے اسی مہینے کے اندر، جو کہ 10 محرم ہے۔ اس کے اوپر پھر بات کریں گے، لیکن ابھی مختصر سا اس مہینے کے حوالے سے، جو کہ اس مہینے سے مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے۔ ایک عیسوی سال ہوتا ہے، دوسرا ہجری سال ہوتا ہے۔ عیسوی جو عیسیٰ علیہ السلام سے ہو کے وہ بہت پہلے سے ہو کے آ رہا ہے، اور ہجری جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا مدینہ، اس کے کمپینین نے بھی ہجرت مدینہ کیا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا جو اسلامی سال ہے، جو کہ وہ ریلیٹڈ ہوگا چاند سے، تو ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا، بہت زیادہ جو لوگوں کو اکٹھا کیا، کمپینینز کو اکٹھا کیا، تو سب کا پھر یہ مشورہ تھا کہ ہاں، جو اسی کے اوپر اتفاق ہو گیا تھا کہ ہجرت سے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہجرت جو ہے یہ یہاں سے مسلمانوں کا عروج شروع ہوا ہے، اور جو زوال کا ٹائم ہے اسی سے ہم شروع نہیں کریں، بلکہ جو عروج کا ٹائم ہے وہی سے شروع، کیونکہ مسلمان بچہ جب آنکھیں کھولے گا اور پھر یہ اپنا ہسٹری دیکھے گا تو وہ عروج سے وہ سٹارٹ کرے گا اور دیکھے گا۔ تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ ہجرت سے شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو اس لیے ہجری کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فضیلت کا مہینہ، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دور سے ہو کے آ رہا ہے، کہ یہ اس مہینے کے اندر جو جنگ ہے وہ حرام ہے۔ ایک یہ مہینہ، ایک ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور رجب ہے۔ اور رجب کے اندر تو ایک واقعہ ہے جو کہ وادی النخلہ میں حضرت عبداللہ ابن جہش اور کے ساتھ 11 بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے صرف تعاقب کے لیے بھیجے تھے کہ یہاں پہ دیکھا کرو کہ یہ لوگ کہاں نکلتے، کہاں جاتے، کہیں، کیونکہ وہ جنگ بدر کا ایک خطرہ تھا، جو کہ قافلہ وہ شام جا رہا تھا، تاکہ وہ مکہ کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین اور ان کے جو مال و جائیداد تھا یہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے مدینہ، تو یہ کفار مکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ سارا مال اٹھا کے شام لے کر جائیں گے قافلے کے شکل میں، پھر وہاں پہ اس کو بیچ دیں گے، اور وہی سے جو پیسہ اکٹھا ہوگا وہ لا کے یہاں پہ اس کے اوپر ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر جنگ بدر ہوا، اور پھر وہ مسلمان وہ معرکہ جیت گیا۔ اسی کے ان کے تعاقب کے لیے عبداللہ ابن جہش اور ان کے ساتھ 11 بندوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی النخلہ میں بھیجے تھے۔ تو رجب کا مہینہ تھا، اور رجب کا نہیں، جمادی ثانی کا مہینہ تھا، اور کل وہ رجب کا مہینہ شروع ہو رہا تھا، اور رات کو ظاہری بات ہے وہی مہینہ جمادی ثانی کا تھا، لیکن رجب کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ وہ وہی سے ہو کے آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جنگ حرام ہے۔ تو وادی النخلہ کے اندر عبداللہ ابن جہش نے کچھ کفار کو دیکھا کہ وہ قافلے کے شکل میں 3-4 بندے وہ مال لے کے وہ نکل رہے ہیں طائف کی طرف، تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے عبداللہ ابن حضرمی شاید اس کا نام تھا، جو کہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، تو عبداللہ ابن جہش نے تیر مار کے اس کو مار دیا۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ اس کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے کہ ہم نے ان کو 2 بندوں کو مارا ہے اس طرح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹائم کے اوپر ظاہری بات ہے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے تو آپ کو جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا، کیونکہ یہ تو رجب کا مہینہ ہے اور کل رمضان ہے۔ اور پھر اسی کی وجہ سے پھر وہ جو لوگ بچ گئے تھے اس قافلے میں سے، وہ مکہ آ کر پروپیگنڈا بھی پھیلایا کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، اور جو حرمت والے مہینے ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ کیا اور جنگ کیا اور بندوں کو مارا، تو آپ نے آپ کو یہ کیسے پیغمبر کہہ سکتے ہیں کہ جو حرمت والی مہینے ہیں ان کا بھی خیال نہیں ہے اور لوگوں کو مار دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم پہ تھوڑا سا ناراض ہو گیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ دیکھیں جنگ انہوں نے پہلی شروع کر دیا، آپ لوگوں کو نکال دیا، اور آپ لوگوں کے مال کے اوپر وہ قابض ہے اور لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات جنگ میں انہوں نے جنگ شروع کر دیا، تو یہ ان کی طرف سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا تھا۔ اب آ رہا ہوں میں اسی محرم کے مہینے کے اوپر۔ محرم کا مہینہ ایک ایسا مہینہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ 9، 10 یا 10 اور 11 کا جو روزہ ہے اس کا جو ثواب ہے وہ رمضان کے بعد
دوسرے نمبر پر اس روزوں کو سب سے زیادہ ثواب ہے، اور اس کے اندر جو اس مہینے کے اندر جو عبادت ہے اس کے بہت زیادہ آپ کو نیکیاں ملتے ہیں، اور مطلب ڈبل سے ٹربل جو بھی ہے، لیکن بہت زیادہ یہاں پہ نیکیاں ملتے ہیں۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دعا پڑھے، اللہم ادخلنا علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اور بھی عبادت جو بھی دعا کسی کو آتا ہے وہ دعا پڑھیں، جو بھی ہے مسنون دعائیں ہیں، اور ساتھ ساتھ اس مہینے میں سب سے زیادہ عبادت کریں، اور 9، 10 اور 11 جو محرم ہے اس کے روزے ضرور رکھیں، اور ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے نواسی رسول اسی مہینے کے اندر ہمارے لیے غم کا مہینہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اسی مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے تھے، نوح علیہ الصلاۃ والسلام جو کشتی میں سے نکل آئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریائے نیل شاید پار کیا تھا، اور ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بیماری سے نجات ملی تھی۔ تو بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے ہو کے آ رہا ہے کہ اس میں جنگ جدل وغیرہ یہ حرام ہے، اور اس میں جنگ جدل وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جس طرح عیسوی سال کا جنوری ہے، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ بہت ہی حرمت والا، بہت ہی فضیلت والا، بہت خوشی والا مہینہ ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ یہ غم والا مہینہ بھی ہے، کیونکہ یزید جو کہ بڑا بدبخت یزید بن معاویہ، اس کے حکم پہ نواسی رسول قتل ہو گئے تھے، ذبح ہو گئے تھے، شہید کر دیے گئے تھے، اور اسی آج کا جو پہلا محرم ہے اس کی اہمیت یہ ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین ابن علی، وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ کربلا آئے تھے اسی دن، اور یہاں پہ اس نے ایک خیمہ لگا کے وہ جو میدان تھا اس نے کوئی 61,000 درہم یا جو بھی اس ٹائم کا کرنسی تھی وہ اس نے لے لیا تھا، اور وہاں پہ اس نے پڑاؤ ڈال دیا تھا، اور ساتھ ہی آمنے سامنے یزید کا لشکر جو کہ ابن زیاد نے بھیجا تھا، کوئی عمر بن وقاص یا کوئی وہ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اس کے سربراہی میں ایک 6,000 کا لشکر بھیجا تھا جو کہ فوج تھا، وہ اس کے سامنے اس نے پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ تو یہ پہلا دن تھا ان کے لیے، جو کہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچ گئے تھے، اور اس نے وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ کل انشاءاللہ پرسوں 10 محرم تک انشاءاللہ ہم ویڈیو جاری رکھیں گے، اور ہر ایک دن کا ہم جو ہے نا جو بھی معاملہ ہوا تھا وہاں پہ کربلا کے اندر تو ہم بیان کرتے رہیں گے، ڈسکرائب کرتے رہیں گے۔ لیکن ابھی آپ لوگوں کے سامنے سے میں نے یہ بتانا تھا کہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہاں پہ اسی مہینے کے اندر جو کہ عبادت کا جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب ہے، اور جو 9، 10 یا 10، 11 کا جو روزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے جو روزے ہیں وہ یہ ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ ایک دوسرے سے اگر لڑائی شڑائی ہو تو پلیز وہ بند کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کریں، اور یہ پورا مہینہ یہ عبادت میں گزاریں، اور 9، 10 اور 11 کے روزے رکھیں۔ شکریہ۔